अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से खबर बड़ी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से खुसूसन ये कि जो तोशा खाना में तोहफे दिए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से, रियासतों की जानिब से, उन तोहफों को गवर्नमेंट ये कह रही है कि खुफिया रखा जाएगा। यानी कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो तोहफे दिए जाते हैं, क्या तोहफे दिए जाते हैं, इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि शेयर नहीं की जाएगी। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनके दौरे हुकूमतों में भी क्या कुछ तोहफों में उन्हें दूसरे ममालिक देते रहे हैं, कभी भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई, कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, बल्कि जो पिछले हुक्मरान थे उन पर इस हवाले से केसेस भी चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर इस हवाले से केस चल रहा है, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब, इन पर जो है वो मिली भगत इन्होंने किया है और तोशा खाना के अंदर से बड़ी कम कीमत पर जो इनको वहां से दूसरे ममालिक से गिफ्ट्स मिले, जो तहाइफ मिले, उन्होंने खरीद लिए। सारा मामला है क्या, किस तरह के केसेस बनाएगी, किस तरीके से इन्होंने मिली भगत की, वो सारी तफसीलात आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आज इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि तोशा खाना आखिर क्या है। तोशा खाना नाजरीन ये एक सरकारी जगह है जिसमें वो तहाइफ लेकर रखे जाते हैं जो दूसरे ममालिक के सरबराहान जो हैं वो हमारे ममालिक के जैसे सदर हो गए, जैसे वजीर आज़म हो गए, उनको तोहफे के तौर पर देते हैं। इसके हवाले से पूरा एक कानून मौजूद है। अगर आप उस तोहफे को खरीदना भी चाहते हैं तो उसकी मखसूस एक कीमत होती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो कीमत देकर आप वो तोहफा खरीद सकते हैं कानूनी तौर पर। अभी फरवरी 2019 का वाकया है जब शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर गए तो सऊदी हुक्मरानों की जानिब से उन्हें कुछ तहाइफ दिए गए जो बाकायदा तौर पर उन्होंने 63,50,000 के वो तोहफे खरीदे थे कानूनी तौर पर। तो ये एक कानून होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नाज़रीन जरा आ जाते हैं इस पर कि इससे पहले नवाज शरीफ और जरदारी और गिलानी साहब पर केस क्यों बना। ये केस इसलिए बना कि उन्हें जब तोहफे दिए गए तो उन्होंने बहुत कम पैसों के एवज जो हैं वो तोहफे खरीदे, कानून को तब्दील किया, गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां और दीगर चीज़ें जो तोशा खाना के अंदर आई थी उनको खरीद लिया, वो चीज़ें ले गए। यानी सिर्फ 15% जो हैं वो चीज़ों के पैसे दिए गए, ना सही तरह से उसका तखमीना लगाया गया और फिर इस पर अयाशी करते रहे। अब नाज़रीन इस पर बीबीसी की एक खबर है जिसका मैं आपको हवाला देती हूँ। 2 मार्च 2020 बीबीसी की खबर के मुताबिक नैब ने आसिफ अली जरदारी समेत 2 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना से तहाइफ की सूरत में मिलने वाली कीमती कारें खरीदने का नया रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशा खाना से गाड़ियां हासिल की और यूसुफ रजा गिलानी ने इस हवाले से इनकी मदद की। यानी यूसुफ रजा गिलानी ने कानून को नरम किया और दोनों बड़ी जमातों पर मिली भगत और फिर गठजोड़ और पार्टनरशिप का इल्जाम आयद करते हुए इन्हें एक ही इल्जाम में मुल्जिम नामजद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी पर इल्जाम यह है कि उन्होंने उस वक्त उनका साथ दिया, कानून में नरमी की। अब नाज़रीन नैब रेफरेंस के मुताबिक मजीद इसमें क्या लिखा गया है उस तफसील पे आती हूँ कि आसिफ जरदारी ने सितंबर और अक्टूबर 2008 में बतौर सदर मुत्तहदा अरब इमारात से तोहफे में मिलने वाली आर्मर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW 2005 मॉडल पर लेक्सस जीप 2007 मॉडल और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW जिसका मॉडल 2008 था वो तोहफे में ली और आसिफ अली जरदारी ने ये गाड़ियां तोशा खाना में जमा कराने के बजाय सिर्फ 15% अदायगी करके ये गाड़ियां जो हैं वो जाती इस्तेमाल के लिए रख दी। ये तो आसिफ अली जरदारी की बात हो गई। अब जरा नवाज शरीफ साहब पर आते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये गाड़ी खरीदी तो उस वक्त वो अवामी ओहदा भी नहीं था उनके पास, वो अवामी ओहदेदार नहीं थे, तो फिर किस तरह से खरीद ली। उन्होंने किया ये कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आज़म से मिली भगत की, यानी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त के वजीर आज़म से मिली भगत की और इस मिली भगत के नतीजे में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन ये उस वक्त की बात है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं थे, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मिली भगत की और फिर नवाज शरीफ साहब ने बगैर कोई दरख्वास्त दिए हुए दोस्त मुल्क की जानिब से दी गई मर्सिडीज पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सिर्फ
6 لاکھ کے اندر خرید لی، مرسیڈیز صرف 6 لاکھ میں نواز شریف صاحب نے خرید لی۔ اب مجھے بڑی حیرانگی اور میں بڑی پریشان ہوتی ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، ایک طرف آپ دیکھیں عوام جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا، اور ہمارے حکمران اتنی ساری جائیدادیں پاکستان کے اندر، تو میرے خیال سے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے۔ زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب پوری دنیا کے اندر ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے ملک کو لوٹنا نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو پھر بھی وہ انہیں قوم پہ ترس نہیں آتا۔ غریب عوام کا پیسہ ہے، غریب عوام کی چیزیں ہیں، قوم کی امانت ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ اس ملک کو نا لوٹ کر کھا لیں۔ تو بہرحال جسے میں نے کہا کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، میری سمجھ سے باہر ہے کہ اور کتنا پیسہ چاہیے ان کو اور کتنی دولت چاہیے ان کو، سب کچھ لوٹ کر بھی لے لینا ایسے لوگ، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ یہ تو ناظرین ماضی کے حکمرانوں کے حوالے سے میں نے بات کی اور تمام تر جو سینیریو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جیسے میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے، پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے کہ توشہ خانہ کے اندر جو تحائف دیے گئے تھے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کی جائے گی، یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ عہدہ سنبھالا تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انہوں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایوان وزیر اعظم کی جو 88 لگژری گاڑیاں ہیں انہیں نیلام کر دیا جائے گا۔ اب کافی بار یہ گاڑیاں نیلامی کے لیے تو آئی، لیکن ان کی پرائسز اتنی زیادہ تھی، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کوئی خرید نہیں سکا۔ اس کے نسبت جو کم قیمت کی کچھ گاڑیاں تھیں ان کی تو فروخت ہو گئی، ان کی تو نیلامی ہو گئی، لیکن یہ جو لگژری گاڑیاں تھیں جن کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں وہ آج بھی وہ اسی طریقے سے جس طرح سے پچھلے دور حکومت میں VVIPs کے استعمال میں ہوتی تھی، آج بھی اس گورنمنٹ کے دور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ گاڑیاں جو VVIPs کے استعمال کے اندر ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر قیمتیں اتنی زیادہ رکھ دی ہوں کہ نیلام ہی نہ ہوں، کوئی خرید ہی نہ سکے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کیا۔ ناظرین اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک شہری ہے جس کا نام ابرار خالد ہے، اس نے ایک درخواست دی ہے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو 19A ہے اس کے مطابق اگر آپ سرکاری معاملات کے مطابق کوئی بھی انفارمیشن گورنمنٹ سے مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو جو شہری ہے ابرار خالد، اس نے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک درخواست دائر کی اور یہ کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو کتنے تحفے دیے گئے، غیر ملکی حکمرانوں نے عمران خان صاحب کو کتنے تحفے دیے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں، یہ تفصیلات پبلک کی جائے۔ جس کے جواب میں بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی ظاہر منطق دی گئی حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا، وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والی جو تحائف ہیں ان کو کلاسیفائڈ قرار دیا۔ انہوں نے کلاسیفائڈ قرار دیا، مطلب کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ پھر حکومت نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ سربراہان مملکت کے درمیان جو تحائف کا تبادلہ ہے وہ بین الریاستی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، ایسے تحائف کی تفصیل دینے سے بے بنیاد خبریں پھیلیں گی، مختلف ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے، اور نیز یہ کہ ملکی جو وقار ہے وہ بھی مجروح ہوگا۔ یعنی جو بات شہری کی جانب سے پوچھی گئی کہ ہمیں ان تحائف سے متعلق انفارمیشن دی جائے کہ کس نے تحفے دیے اور کیا تحفے دیے گئے، اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا گیا۔ اب آپ کو میں یہ بھی کلیئر کرتی چلوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ کبھی بھی انفارمیشن باہر نہیں آئی، ان کی جانب سے بھی کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ بیرونی ممالک سے کیا تحفے آئے، کوئی بھی انفارمیشن ان کی جانب سے پبلک نہیں کی گئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بڑے زور و شور سے تنقید ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے خود ایک ٹویٹ کیا اور ایک ٹویٹ کے بدلے میں انہیں ری ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی کہ آپ بتا نہیں رہے، انفارمیشن دے نہیں رہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ جناب آپ کے دور حکومت میں، اور جب آپ حکومت میں تھے بھی نہیں، تو مرسیڈیز گاڑیاں آپ 6-6 لاکھ میں ملی بھگت کر کے خریدتے تھے، ابھی وہ کیسز آپ پر چل رہے ہیں، پہلے وہاں سے تو کلیئر ہوں، پھر موجودہ حکومت پر تنقید کریں۔ تو اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے جناب اپوزیشن کی جانب سے، اور ان کی اپنی اصلیت کیا ہے، توشہ خانہ کے حوالے سے جو تحائف دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ تو میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ اب ناظرین یہاں پر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے
جو میں چاہ رہی ہوں کہ جس پر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں. آپ نے کامنٹ سیکشن میں جا کر مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے, یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بیرونی ممالک سے کس کس نے تحائف دیے اور وہ کیا تحائف ہیں, کیا یہ انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تحائف جو بیرونی ممالک کے مختلف سربراہان جو ہیں وہ ہمارے سربراہان کو دیتے ہیں وہ بیسیکلی قوم کی امانت ہوتے ہیں. اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کی نیلامی کی جائے گی تو میرے خیال سے یہ کوئی ایسا خفیہ راز نہیں ہے جس کو اگر عوام کے سامنے شیئر کیا گیا یا پبلک کیا گیا تو اس سے کوئی ملک کو نقصان پہنچے گا یا کوئی خفیہ انفارمیشن شیئر ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک بری روایت ہے جو پچھلی حکومتوں میں ہوتا رہا. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں یہ روایت چلتی رہی. انہوں نے کس طریقے سے انتہائی کم پیسوں کے عوض جو ہے وہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا. پھر وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مہنگی مہنگی گاڑیاں جو ہے انتہائی کم قیمت پر خریدی, نہ کوئی انفارمیشن شیئر کی گئی, اور یہ سب ہو رہا ہے اس دور حکومت میں بھی. تو میرے خیال سے اس روایت کو عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہیے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا. بہرحال آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس کے علاوہ مزید ٹاپکس پر بھی انشاءاللہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.